سامعین باتمکین، اب وقت ہے علم تجوید کی شرعی و تاریخی حیثیت جاننے کا، لہذا اس موضوع پر ایک مکالمہ سماعت کرتے ہیں، جس کے لیے میں جامعہ ہیدہ کے دو طلبہ عزیز زید ویراول اور ساجد ڈاری متعلم درجہ عربی ششم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے جناب، کیا حال ہے؟ حال تو اہل حال کا، بے حال و بدحال سے کیا حال دریافت کرتے ہیں؟ ارے بھائی، کافی مدت سے زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی مشغول، میں بھی مشغول۔ میں نے تو اپنے یہاں اسکول سے فراغت کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے اور تاریخ کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور آپ؟ فن قرات کی تکمیل کے بعد اب قریب کے ایک مدرسہ میں شعبہ تجوید و قرات کی کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، خدمت قرآن مبارک ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا موضوع تاریخ ہی ہے اور اسی سے کچھ طبعی دلچسپی بھی ہے۔ کئی روز سے فن تجوید کی تاریخی حیثیت پر کچھ لکھنے پڑھنے کا خیال آتا رہتا ہے۔ آج قسمت سے آپ مل گئے تو آپ ہی سے اس موضوع کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہوں گا۔ بہت عمدہ موضوع ہے۔ قرآن مجید بھی امم سابقہ کی تاریخ کے عبرت آموز واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ مجھے بھی تاریخ پڑھنے کا بڑا شوق ہے، خصوصاً تاریخ اسلام تو دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ خیر، بہرحال آپ اپنی دلچسپی کے مطابق سوالات فرمائیے، موقع پر جو یاد آئے گا عرض کروں گا۔ اچھا، تو پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چونکہ یہ علوم شرعیہ میں سے ہے، لہذا یہ بھی معلوم کروں گا کہ آیا یہ منزل من اللہ ہے یا اصول و ضوابط وغیرہ بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے ہیں۔ اگر بعد کے لوگوں کی ایجاد ہو تو پھر اس کو علوم شرعیہ سے قرار دینا کیسے درست ہوگا؟ حالانکہ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا واجب شرعی قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، علم تجوید علوم شرعیہ سے ہے اور تلاوت قرآن مجید بھی تجوید سے واجب شرعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ صاحب نہایہ نے وَلَمْ يُنْفَرِدْ ابن الجزری بذکر فرضیت التجوید کہہ کر علماء اعظام کے ایک طویل فہرست بیان فرمائی ہے کہ یہ سبھی حضرات بیک زبان فرضیت تجوید کے قائل ہوئے ہیں، نیز یہ علم بعد کے لوگوں کی ایجاد نہیں بلکہ منزل من اللہ ہے، جس کی وضاحت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں فرمائی ہے۔ وفی شرح البخاری للبرماوی فی معنی مدارست جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معناه تعلیم مخارج الحروف وکیفیت النطق بها وكذلك قال الكرماني وعبارته وفائدة درس جبرائيل تعليم الرسول تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها وليكون سنة في حق الأئمة لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم۔ معلوم ہوا کہ کلام اللہ کے الفاظ اور اس کے کیفیات نطق کی حفاظت کا اہتمام ابتدائی سے کیا گیا ہے، اور کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ رب العزت نے اسی کلام پاک میں ورتل القرآن ترتیلا کے ذریعے تاکید کے ساتھ اس کا حکم فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس کے اہتمام کے لیے مختلف انداز سے متوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن خزیمہ کی صحیح میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا یہ فرمان مرفوعاً مروی ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جن کو ترتیل و تحقیق یعنی کما انزلہ سے حظ وافر عطا فرمایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، جوّد القرآن وزینہ بأحسن الاصوات واعربہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب بہ۔ تو کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہیبی پہلو اختیار فرماتے ہوئے امت کو اس طرف بطور خاص توجہ دلائی۔ چنانچہ ارشاد ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بسا اوقات لوگ تلاوت کرتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، جبکہ بیچارہ بندہ تلاوت تو اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو اس کے مولا حقیقی کی رضا نصیب ہو اور کام
بن جائے، مگر اس بیچارے کو کہاں معلوم کہ اس کی لفظی کوتاہی اور اس کی طرف سے غفلت کے سبب اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بموجب وہ اپنے اسی تلاوت کے باعث بجائے اس کے کہ اس کو رضا الہی نصیب ہوتی مرید لعنت بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، تجوید کی ابتدا کے سلسلے میں ایسی مفید باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہی آپ سے سنی، مگر آپ کی گفتگو سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تجوید کے سارے ہی قوانین منزل من اللہ ہے اور سب کی حفاظت بھی یکساں اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے۔ حالانکہ فیض الباری شرح بخاری شریف میں میری نظر سے گزرا ہے کہ تجوید کے جملہ مسائل لغت عربیت سے ماخوذ ہے، اور لغت میں نے مد کے متعلق کوئی بات نہیں دیکھی۔ معلوم نہیں کہ قرہ حضرات نے باب کہاں سے اخذ کیا ہے۔ اچھا، تو یہ بات فیض الباری میں ہے، خیر، مگر اس میں تحقیق یہ ہے کہ اس بحث کا اولن مقدمہ ہی درست نہیں ہے، اور وہ تجوید کے مسائل کا لغت عربیت سے ماخوذ ہونا، بلکہ اس کا مدار تو نقل متواتر ہی پر ہے۔ اس لیے بسا اوقات تجوید و مسائل کے ٹکراؤ لغت عربیت کے قواعد سے ہوتا ہے، مگر وہاں نقل ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا لام را کے پور باریک ہونے کے اور نون اور میم میں بقدر الف، گنہ، سکتہ، بسملہ اور تعوذ کا احکام و قواعد کا ثبوت لغت عربیت سے پیش کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ جملہ مسائل بالاتفاق ماخوذ، متواتر، معمول اور معتبر ہے۔ معلوم ہوا کہ تجوید کے مسائل نقلی ادائی اور سماعی ہے، لغت سے ماخوذ نہیں۔ دیکھیے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقرئ احدا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة ای بدون مد، فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما هكذا اقرانها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال کیف اقراکها یا ابا عبد الرحمن، قال اقرانها انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدها۔ حالانکہ للفقراء پر مد نہ کرنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر چونکہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مد کے ساتھ اخذ کیا تھا تو اس کے خلاف کیسے تعلیم کر سکتے تھے؟ اسی طرح مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اعلاء السنن میں تحریر فرماتے ہیں کہ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الفجر قاف فمر بهذا الحرف لها طلع نضید فمد نضید، یعنی نضید پر مد عرضی وقفی فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ تجوید منزل من اللہ ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام فرمایا ہے، اور بعض صحابہ کرام تو خصوصاً معلم قرات بھی کی حیثیت سے معروف و مشہور ہوئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے اچھی معلومات افزا گفتگو فرمائی اور مسئلہ کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کیا، مگر ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں، ورنہ مسئلہ تشنہ تکمیل رہے گا۔ آج آپ سے اتفاقی ملاقات ہو گئی، ورنہ آپ کہاں ہاتھ آتے ہیں؟ جی ضرور فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ اس فن کی حفاظت سینہ بسینہ کب تک ہوئی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کرنے اول و کرنے ثانی میں تو اس فن کی کوئی کتاب نظر نہیں آئی، اور اس کی تحریری حفاظت کا دور کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس سلسلے میں جو کچھ بھی میری نظر سے گزرا ہے اس کا خلاصہ عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اہل عرب چونکہ ارباب لسان تھے تو قرآن کریم کو وہ اپنے فطری ملکہ اور پیدائش سے استعداد سے عربی لغت کے طرق و اصول کے موافق تلاوت کر لیتے تھے، لہذا ان کو تو کسی قسم کے قواعد و ضوابط تجوید کی چندہ حاجت نہ تھی۔ لیکن جب فتوحات اسلامی کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور اسلام عرب سے نکل کر عجم میں بھی پہنچا اور اہل عجم کو کتاب مجید کی تلاوت کی نوبت آئی، ادھر اہل عجم اہل لسان تھے نہیں، اس لیے عربیت کے قوانین و ضوابط سے ناآشنا تھے، لہذا تلاوت میں قرآن کریم کی لفظی فصاحت و عربیت متاثر ہونے لگی، اور ائمہ قرات و علماء کو بنقل ادائیگیوں کی حفاظت کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، لہذا انہوں نے اسے قواعد و اصول کے وضع کرنے کو ضروری سمجھا، جس سے اہل عجم بھی فصیح و صحیح عربی ادا پر قادر ہو کر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی میں داخل ہو جائے۔ نیز تلاوت پر وارد
تمام بشارتوں کے مستحق ہو جائے۔ چنانچہ دیگر فنون کی طرح اس پر بھی باضابطہ تصنیف و تحریر کا سلسلہ صحابہ کرام و تابعین اعظام کے بعد شروع ہوا ہے، اور غالباً خیال یہ ہے کہ اس فن پر تحریری کام دوسری صدی کے وسط سے شروع ہوا ہے، جس میں کبار نحاس سے علامہ خلیل بن احمد بصری، سیبوئی، قطرب، فرا، مبرد جیسی شخصیت کو اولیت حاصل ہوئی، مگر ان سب میں بھی تقدم و فوقیت امام خلیل بن احمد بصری کو حاصل ہے۔ آپ نے صحابہ کرام و تابعین اعظام کی ادائیگیوں اور حروف قرآنیہ کی منقولہ اصوات کو الفاظ و عبارت کا جامع پہنایا۔ اس کے بعد ایک کتاب اسی فن پر 5ویں صدی کے اوائل میں مارز وجود میں آئی، جو اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ مصنف اس کے امام ابو محمد مکی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن ہجری 390 میں مجھے خیال ہوا کہ فن تجوید پر کوئی کتاب لکھوں، اور کچھ ابتدا بھی اس کام کی کر لی، مگر چونکہ متقدمین میں سے کسی کی کوئی تصنیف اس وقت میرے علم میں نہ تھی، اس لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، حتیٰ کہ حرفوں کی صحیح و فصیح ادائیگی کو ضبط تحریر میں لاتے لاتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ مذکورہ کتاب میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک حرف پر مستقل گفتگو فرماتے ہوئے اس کا مخرج، صفات محلیہ، صفات لازمہ، پھر صفات لازمہ میں بھی صفات مشہورہ کے علاوہ اور کئی صفات کا اضافہ اور کئی اہم ابواب پر وقی گفتگو فرمائی ہے، حتیٰ کہ مصنف رحمت اللہ علیہ کے اس نرالے و انوکھے انداز کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو فن کے اول تصنیف قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تو تصانیف و تالیفات کا سلسلہ ہی چل پڑا۔ مختصر و اجمالی تاریخ جو اس وقت ذہن میں حاضر تھی عرض کر دی، باقی فن تجوید و قراءات کی صدیوار تالیفات و تصنیفات پر مفصل گفتگو قاری محی الاسلام پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح سبا قرات میں فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ، آپ نے معلومات میں کافی اضافہ فرمایا، اور یہ آخری کتاب شرح سبا اب تک نہیں دیکھ سکا ہوں، اب انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھوں گا۔ جی ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم